بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عہد رسالت کے ایک مبارک دن کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک انصاری جانثار کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ صاحب رسول ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کے اشعار میں کچھ ایسی تاثیر اور ہیبت ہوتی تھی کہ کفار انہیں سن کر لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع ہوئی تو فرط مسرت سے بے خود ہو گئے۔ بے تابانہ مکان سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، ابو عبداللہ، اپنے کچھ اشعار تو سناؤ۔ انہیں تعمیل ارشاد میں کیا عذر تھا، اسی وقت اپنے کئی اشعار بڑے ذوق و شوق سے پڑھ دیے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 3 بار فرمائش کر کے اشعار سنے اور پھر ان کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا، کفار پر ان کی زد تیر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ صاحب رسول جن کے اشعار سننے کے لیے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور جن کے کلام کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستائش فرمائی، حضرت ابو عبداللہ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بنو سلمہ سے تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے، اس لیے بڑے ناز و نعم میں پرورش پائی۔ شروع ہی سے نہایت سلیم الطبع اور پاک باز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعر گوئی کا ذوق بھی ان کی فطرت میں ودیعت کیا تھا، چنانچہ منزل شباب تک پہنچتے پہنچتے ان کے کلام کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ 300 میل دور مکہ کے لوگ بھی انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جاننے لگے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مبلغ اول کی حیثیت سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا پھیل گیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی زمانے میں مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف صاحب سیف تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قاطع شرک زبان بھی عطا کر رکھی تھی۔ ان کا شمار مشہور شعراء میں ہوتا ہے، یعنی وہ زمانہ جاہلیت میں بھی مشہور شاعر تھے اور زمانہ اسلام میں بھی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مشرکین کی ہجو گوئی کی خدمت انصار کے 3 شخصوں نے اپنے ذمے لی، یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کلام میں مشرکین کے نسب پر اس طرح طعنہ زن ہوتے تھے کہ وہ سر پیٹ کر رہ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کفار کو گمراہ ہونے پر ملامت کرتے رہتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اشعار میں کفار کو لڑائی کی دھمکیاں اس انداز سے دیتے تھے کہ وہ دہشت زدہ ہو جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد جب قبیلہ دوس نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شعر سنے تو سارا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ہم نے تہامہ اور خیبر سے نپٹ لینے کے بعد اپنی تلواریں نیام میں کر لیں، اب ہم پھر اٹھاتے ہیں اور اگر بول سکیں تو کہیں کہ اب دوس یا ثقیف کی باری ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بدر اور تبوک کے سوا تمام غزوات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور ہر معرکے میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ غزوہ تبوک کے سلسلے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شدید امتحان میں مبتلا ہونا پڑا، جسے ایک طویل روایت میں انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی
کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے عرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہم آگے بڑھ کر عرب کی سرحد پر رومیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا۔ اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور شدت کی گرمی تھی۔ اہل مدینہ کی روزی کا انحصار کھجوروں کی فصل پر تھا جو پکنے کے بالکل قریب تھی۔ اس موسم میں وہ باہر نہیں جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی سوائے چند منافقوں اور معذور مسلمانوں کے سب مسلمان دل و جان سے جہاد کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ البتہ منافقین اور معذورین کے علاوہ 3 سچے مسلمان بھی ایسے تھے جو کسی قوی عذر کے بغیر اس لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ ان کے دل میں کوئی نفاق تھا، بلکہ محض سستی اور کاہلی نے انہیں غزوہ میں شرکت کی سعادت سے محروم رکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں بہت آسودہ حال تھے۔ سفر کے لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں بھی خرید لی تھیں اور دوسرا سامان بھی مہیا کر لیا تھا، لیکن لشکر اسلام کے کوچ کے وقت تساہل میں مبتلا ہو گئے کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے، کل جا ملوں گا۔ دوسرے دن بھی سستی نے غلبہ کیا اور وہ نہ جا سکے۔ غرض اسی حیث بیس میں کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبوک پہنچنے کی خبر ملی۔ اس وقت 30,000 جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے، لیکن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان میں نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا تعلق خاطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پہنچ کر بطور خاص دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آئے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تک ہمیں علم ہے کعب بھلا آدمی ہے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا اور کچھ نہ بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو بعض لوگوں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کے ہیلے بہانے سمجھائے کہ یوں کہہ دو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر فرمائیں گے، لیکن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تہیہ کر لیا کہ حضور کے سامنے اپنی خطا کا صاف اقرار کر لوں گا اور کوئی بہانہ ہرگز نہ تراشوں گا۔ 80 کے قریب اور لوگ بھی تھے جو تبوک نہیں گئے تھے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عذر بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، کعب، تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا بیمار تھے یا سامان نہ تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عذر نہ تھا، بالکل تندرست و توانا تھا اور سامان بھی تھا، محض میرے نفس کی سستی اور تذبذب نے مجھے شرکت جہاد سے محروم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اب گھر جاؤ اور حکم خداوندی کا انتظار کرو۔ یہی صورت حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ کوئی ان تینوں سے بات چیت نہ کرے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت سے واپس آیا تو میری قوم کے بعض لوگوں نے مجھے ملامت کی
کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما لیتے۔ میں نے ان لوگوں کی بات رد کر دی، لیکن اس دن سے زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی۔ ہر شخص مجھ سے اجتناب کرتا تھا اور مجھے یہ فکر کھائے جاتی تھی کہ اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں مسلمانوں کے نزدیک ہمیشہ مردود رہوں گا۔ غرض میں نے 50 دن سخت ابتلا اور کرب کی حالت میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں گھر سے نکل کر مسجد میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھی حاضر ہوتا، لیکن نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ کوئی دوسرا مسلمان مجھ سے کوئی بات کرتا۔ میں حضور کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرماتے۔ ایک دن میں اپنے پڑوسی ابن ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیوار پر چڑھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے قسم دے کر ان سے پوچھا، ابو قتادہ، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جواب میں بھی خاموش رہے۔ میں نے 3 بار اپنے الفاظ کی تکرار کی تو وہ صرف اتنا بولے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی دوران میں ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی عیسائی ملا۔ وہ غسان کے بادشاہ کا خط میرے نام لایا تھا، جس میں شاہ غسان نے لکھا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اب میرے پاس چلے آؤ اور دیکھو کہ یہاں تمہاری کیسی عزت ہوتی ہے۔ میں نے خط پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ مجھے یہ روز بد بھی دیکھنا تھا کہ ایک کافر مجھے راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے گھر پہنچ کر یہ خط نظر آتش کر دیا۔ مقاطعہ کے 40ویں روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے قاصد سے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے الگ رہو۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ 50ویں دن میں صبح کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا۔ زندگی مجھ پر دوبھر ہو رہی تھی اور سخت بے چین تھا کہ یکایک کوہ سلا کی چوٹی سے کسی نے پکار کر کہا، کعب بشارت ہو۔ میں یہ الفاظ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور فرط مسرت سے رونے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد میری اور میرے دونوں ساتھیوں کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا، اور پہاڑ کی چوٹی سے پکارنے والے نے مجھے اسی کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑا دوڑاتے میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی۔ میں نے اپنے دونوں کپڑے ان کی نظر کر دیے، خود کسی سے مانگ کر کپڑے پہنے اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے سب مجھے مبارکباد دینے دوڑے۔ سب سے پہلے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا۔ میں ان کے اس اخلاق اور گرم جوشی کو کبھی نہ بھولوں گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر بشاشت پھیل گئی اور وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعب تمہاری زندگی میں ایسا مبارک دن کبھی نہیں آیا، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں اپنی تمام جائیداد اور مال صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس میں تنگی ہے، اپنے مال کا ایک حصہ صدقہ کرو۔
میں نے خیبر کا حصہ راہ حق میں دے دیا اور کہا اللہ نے میری راست گوئی کی وجہ سے مجھے نجات دی، انشاءاللہ مرتے دم تک راست گوئی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا۔ حضرت مرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہلال رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ بھی اسی طرح قبول ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، اور ان 3 شخصوں پر بھی جن کو چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی اور جو اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا اور کسی کے پاس پناہ نہیں، تو اللہ ان پر مہربان ہوا کہ توبہ کیے رہیں۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی ایسا احسان نہیں کیا جس کی وقت میرے دل میں اس سچائی سے زیادہ ہو جس کا اظہار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے، یعنی منافقین۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیفہ حیات میں سبقت اسلام، حب رسول، غیرت دینی، خشیت الہی، حق شناسی اور راست گوئی کے ابواب سب سے نمایاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 39 برس تک زندہ رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں کسی وقت وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 77 برس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔